مجھے آل و اصحاب کی ہو عنایت، مجھے آل و اصحاب کی ہو عنایت، انانا حسنین الفت خدا را، انانا حسنین الفت خدا را۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ گزارش ہے، یہ عرض ہے کہ آپ نے اپنے اس شعر میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دو باتوں کی گزارش عرض پیش کی ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آل دونوں کی الفت عطا ہو۔ اس حوالے سے آپ سے گزارش یہ ہے کہ جس طرح آپ ہمیشہ ہماری تربیت فرماتے رہتے ہیں، مزید اس حوالے سے یہ بتائیے کہ اہل طریقہ کار ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان ہو یا آپ کی مبارک آل ہو، دونوں کے فضائل و کمالات کو بیان کرنا، دونوں سے الفت و محبت رکھنا، یہ کس قدر ضروری ہے، اور کیا ایک کی محبت دوسرے سے نعوذ باللہ بغض کی، عداوت کی یہ دعوت دیتی ہے یا اس کا تقاضا کرتی ہے؟ ایسا یقیناً ہرگز نہیں ہوگا۔ مزید اس حوالے سے آپ ہماری رہنمائی فرما دیجیے۔ سارا تو بتا دیا، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ آل و اصحاب کی محبت ہونی چاہیے، اور جتنی ہو اتنی کم ہے، جتنی زیادہ ہوگی اتنے ان کے فیوز و برکات حاصل ہوں گے، اور جو ان کا حاسد ہوگا، جو ان کے ساتھ کسی ایک فرد کے ساتھ بھی، صحابہ اور اہل بیت میں سے کسی ایک فرد کے ساتھ بھی معاذ اللہ بغض و عناد رکھے گا، وہ ہو سکتا ہے کہ معاذ اللہ دنیا سے ایمان ساتھ لینے میں کامیاب نہ ہو، کیونکہ صحابہ و اہل بیت جو ہیں ان کی محبت ہے بہت ضروری۔ اگرچہ کوئی معاذ اللہ ان کی توہین کرتا ہے تو اس کو ہم یہ مرتد نہیں کہیں گے، مگر یہ کہ یہ گمراہ تو ہے نا، یہ دلالت ہے جو مطلب ان کی توہین، تو یہ ہے خطرناک کہ یہ یعنی کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ آدمی کے عمل میں کوئی فساد ہو، عمل میں وہ گناہ کرتا ہے، یقیناً یہ برا آدمی ہے، اچھا آدمی نہیں ہے، گناہ گار ہے، لیکن عقیدے میں جس کے فساد ہو، فساد فی الاعتقاد جو ہے یہ زیادہ خطرناک ہے کہ گناہ بندہ جتنا بھی کرے، معاذ اللہ زندگی میں ایک بھی کسی نے نماز نہیں پڑھی، میں فرض کا انکار نہیں کرتا، مسلمان ہے، اور گمراہ بھی اس کو نہیں کہا جائے گا، لیکن کسی صحابی کے بارے میں وہ برا عقیدہ رکھتا ہے یا کسی اہل بیت کے کسی فرد کے بارے میں برا اعتقاد رکھتا ہے تو یہ گمراہ ہے، چاہے وہ تہجد بھی پڑھتا ہے، اشراق و چاشت بھی پڑھتا ہے، ساری نمازیں پڑھتا ہے، اور پیشانی پر داغ بھی سجدے گا، اور لباس بھی، اور پیری مریدی بھی، اور بھلے کوئی مطلب نہیں کہ کوئی بھی اس کو نسبت حاصل ہو اور نیک پرہیزگار مانا جاتا ہو، لیکن اس وجہ سے یہ اس بے نمازی سے یہ بدترین شخص ہے کہ جو ان حضرات میں سے کسی سے بغض رکھتا ہے، عناد رکھتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ اہل بیت کی محبت پر قائم رکھے اور انہی کی محبت پر خاتمہ کرے۔ کبھی بھی میری آپ سے درخواست ہے کہ کوئی ایسا فرد جو کسی صحابی یا اہل بیت کے کسی فرد سے بغض و عناد رکھے، ان پر تنقید کرے، آج کل کرتے ہیں تنقید، خاص کر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بڑا ہائی لائٹ ہوئے ہیں، اس طرح کے لوگ، داڑھی بھی ہوگی، بڑا تقریریں بھی جھاڑتے ہوں گے اور مطلب سب کچھ کرتے ہیں، لیکن سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بک بک کرتے ہیں۔ تو ایسوں کی گلی سے بھی نہیں گزرنا، ان کی آواز کان میں پڑے تو کان بند کر لینا، کہ خدا نہ کرے صحابہ اہل بیت کی محبت کی شمع جو روشن ہے ہمارے دل میں وہ کہیں مدھم نہ پڑ جائے، یا خدا نہ خواستہ کہیں یہ بجھ نہ جائے، خطرہ، بہت خطرہ۔ تو یہ بالکل 440 واٹ یہ مثال ہے، یہ تو کروڑوں واٹ کا سمجھو خطرہ ہے اس میں، تو کبھی ایسوں کے قریب بھی نہیں جانا، بھلے وہ اہل سنت ہی کہلا رہے ہوتے، ان کے قریب نہیں جانا۔
اہل سنت وہ جو میرے آقا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے صحابہ اہل بیت کی محبت کے ہم کو جام پلائے ہیں، اور ان کی کسوٹی پر جو پورا اترے نا، بس وہ واقعی اور پکا سنی وہ ہے۔ ورنہ آپ مہربانی کر کے کسی کی آستانے کی چمک دمک، کسی کی تقریر کی مطلب رمق اور تم تراق اور خطابت کے فن جوہر دیکھ کر پھسل مت پڑنا، خدا نہ خواستہ۔ میں آپ کی بھلائی کے لیے کہتا ہوں، الحمدللہ میں تو صحیح بات میں اپنا بتاؤں، دعوت اسلام تو بہت بات میں بنی، الحمدللہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے تعلق سے اور اہل بیت کے تعلق سے میں مطلب جذباتی حد تک میری وابستگی شروع سے ہی اللہ کی رحمت سے، یہ سمجھو ہمارے گھر میں سے ہم کو یہ گھٹی میں ملا ہے یہ فیضان، الحمدللہ۔ اللہ پاک کی رحمت ہے اور اللہ پاک اسی پر استقامت دے اور بس اسی پر قائم رہیے گا انشاءاللہ۔ میں اب دعوت اسلامی مت چھوڑو، اب انشاءاللہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں دعوت اسلامی چھوڑ دو گے تو کہیں ادھر ادھر ہو سکتا ہے کہ نکل جاؤ اور کہیں پھنسا جاؤ۔ ہر جگہ مطلب شیطان نے اپنے جال بچھا رکھے، خوبصورت جال، پرکشش جال۔ کوئی ہوا میں اڑ کے دکھائے آپ کو، سمجھے، آپ کو چھو کر کے جنات اتار دے، پھونک مار کے کینسر کو بھگا دے، بالفرض اپنے کو نہ چلے جب تک صحابہ اہل بیت کے قدموں میں نہ پڑا ہو، اپنے کو نہ چلے نہ چاہیے، سمجھے۔ علاج تو ڈاکٹر بھی کر دیتے ہیں، جنات کو یہ بابا جی بھی بھگا دیتے ہیں، سمجھے۔ تو ہم کو وہ صحابہ اہل بیت کی محبت چاہیے، ان کے ماننا